الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ تمام تعریف صلی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہم سب کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ صلاۃ و سلام اس کے بعد پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ عقیدے کی کلاس ختم ہو گئی، اب اس کے بعد آپ فقہ کی کلاس میں ہیں، اور فقہ کی کلاس میں آپ کو یاد ہوگا کہ طہارت کا مضمون چل رہا تھا۔ وضو کے بارے میں ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا کہ وضو کی سنتیں کیا ہیں، وضو کے فرائض کیا ہیں، کس طریقے سے وضو کرنا چاہیے، ان تمام چیزوں کو، وضو کی بات کی دعا کو بھی ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اس میں جو چیز باقی رہ گئی ہے کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، یہ چیز جو ہے ہمیں پڑھنی ہے انشاءاللہ، جو آج کی اس کلاس میں ہم پڑھیں گے۔ دیکھیے نواقض وضو، یا یوں کہیں کہ وضو توڑنے والی چیزیں، اس سلسلے میں ایک قاعدہ یاد رکھیں، آپ ایک پرنسپل یاد رکھیں کہ وضو ہر چیز سے نہیں ٹوٹتا ہے جو ہمیں بری لگتی ہو، یا ہر گناہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لوگ کہتے ہیں بھائی اگر گالی دے دی آپ نے تو وضو ٹوٹ جائے گا، آپ نے خنزیر کا سور کا لفظ بولا تو وضو ٹوٹ جائے گا، تو اس سے جو ہے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مجھے ایسے یاد آ رہا ہے کہ ہم نے یہ پڑھ لیا ہے وضو کے بارے میں، ہے نا خان صاحب؟ جی سر پڑھ چکے ہیں، ہاں وضو توڑنے والی چیزیں پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ نوافل سے وضو ہو گئے، ہو گیا نواقض، جزاک اللہ خیر۔ اگلا موضوع ہے موضوع پر مسح کرنا، المسح علی الخفین، ساکس پر، موضوع پر، پیتابوں پر مسح کرنا۔ مسح جو ہے شریعت اسلامیہ سے ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسح کیا ہے، اور اس کی دلیلیں مسح کی ہمیں حدیثوں سے ملتی ہیں، لہٰذا اس موضوع کو آپ سمجھیں مسح کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ مسح جو ہے جو کیا جائے گا اس کے لیے کیا شرطیں ہیں جو اسلام نے بیان کی ہیں، اور اسی طریقے سے مسح جو ہے کب کیا جائے گا، کب تک کیا جا سکتا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمیں انشاءاللہ آج کی اس کلاس میں پڑھنی ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما، رواه البخاری ومسلم۔ کہتے ہیں صحابی رسول حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ وضو فرما رہے تھے، جب پیر دھونے کا وقت آیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو میں جھک گیا تاکہ آپ کے موزوں کو اتاروں، نکالوں، مطلب آپ کی خدمت کروں، آپ کے موزوں کو، آپ کے ساکس کو نکالوں تاکہ آپ پیر دھوئیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے روک دیا، فرمایا دعہما، چھوڑ دو اس کو، مطلب مت اتارو میرے ساکس، فإنی ادخلتہما طاہرتین، اس لیے کہ میں نے حالت وضو میں ان ساکس کو پہنا تھا، میں نے حالت وضو میں ان دونوں ساکس کو پہنا تھا۔ فمسح علیہما، یہ فرمانے کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساکس کے اوپر مسح کیا، ساکس کے اوپر مسح کیا۔ اس حدیث کو امام بخاری، امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ حدیث سے مسائل معلوم ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ کہ ساکس پر مسح کرنا جائز ہے، خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اور ایک چیز معلوم ہوئی کہ حالت وضو میں اگر آپ پہنتے ہیں
تو آپ مسح کر سکتے ہیں، ورنہ مسح آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ چلیے، دراصل دیکھیے، میں ایک بات آپ کو بتاؤں، اس باب میں ہمارا جو دین ہے، اسلام شریعت ہے، یہ اس میں جو ہے سماحت ہے، یہ بہت اچھا مذہب ہے جو خیال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا رحم کیا ہے۔ دیکھیے، انسان جو ہے، سردی کا موسم ہوتا ہے، سفر ہوتا ہے، آدمی ساکس پہنتا ہے تو اس پر مسح کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ تو اس کا مطلب جو ہے رفع الحرج، اس کو علماء کہتے ہیں عربی میں، کہ تنگی نہیں ہے دین میں، ہمارے مشکل نہیں ہے، آسانی ہے دین میں۔ اب بتائیے، ساکس پر مسح کرنا آسانی نہیں ہے؟ آپ ٹریول کر رہے ہوں، یا بستی میں ہے، علاقے میں، جدہ میں ہوں، یا باہر ہوں، مدینہ جا رہے ہوں، ٹھیک ہے، تو اگر آپ ساکس پہنیں گے، اب جب آپ کو وضو کرنا پڑے گا، اگر مسح نہیں ہوتا تو آپ کو ساکس اتارنا پڑتا، پیر دھونا، پھر پیر سکنا، پھر ساکس پہننا، ہے نا؟ ایک کے بعد ایک چیز، تکلیف دہ چیز ہے۔ تو رفع المشقہ، مشقت کو دور کر دیا گیا، تکلیف ہٹا دی گئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا، اللہ رب العالمین کا فضل ہوا کہ اللہ نے مسح کو رکھا ہے، جس میں کتنی آسانیاں ہیں، آپ دیکھیں، اور کتنی جو انسان کو معلوم کرتے ہیں۔ مسح کرنے کے لیے، ساکس پر مسح کرنے کے لیے یہاں پر علماء مسح کرنے کے لیے، نمبر 1، پہلی شرط کہ آپ جب ساکس پہنے تھے، چاہے وہ صبح پہنے، دوپہر پہنے۔ نمبر 2، آپ کے جو ساکس ہیں، شیخ آواز بریک ہو گئی، آپ دوبارہ ریپیٹ کریے۔ گندگیوں سے خالی ہوں۔ شیخ اس سے ریپیٹ پہلی کریے شرط یہ شرطیں۔ ہے جی، جزاک اللہ۔ کہ مسح کی 5 شرطیں اہل علم نے بیان کی ہیں۔ مسح کی کچھ 5 شرطیں ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ ان میں پہلی شرط یہ ہے کہ آپ ساکس حالت وضو میں پہنے ہو، حالت وضو میں ساکس آپ نے پہنا ہو، یعنی آپ وضو میں تھے اس وقت آپ پہنے ہوئے تھے، وضو ٹوٹا ہوا نہیں تھا جب آپ پہنے ہوئے تھے۔ نمبر 2، کہ آپ کے دونوں ساکس گندگی سے پاک ہوں، اس میں کوئی نجاست گندگی نہ لگی ہوئی ہو، صاف ہو۔ نمبر 3، ٹائم باقی ہو مسح کرنے کا، ٹائم ختم نہ ہو جائے۔ کیا مطلب ٹائم؟ یعنی اگر آپ مسافر ہیں تو 72 آورس، 72 گھنٹے آپ کے پاس ٹائم ہے، 3 دن اور 3 رات، 72 گھنٹے آپ مسح کر سکتے ہیں۔ اگر یہ ٹائم ختم ہو جائے گا آپ مسح نہیں کر سکتے۔ تو میں بتا رہا تھا 24 گھنٹے جو شروع آپ کیسے کریں گے، شروع کیسے کریں گے؟ جب فرسٹ آپ نے ساکس پہنا تب سے نہیں کریں گے آپ، فرسٹ آپ نے مسح کب کیا تھا یہ یاد رکھنا ہے۔ مثال کے طور پر رات میں ساکس وضو کیے، سردی کی راتیں تھی، مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے، سردی ہو گرمی ہو کبھی بھی ہو، چلے سردی کو چھوڑ دیجیے، آپ رات میں وضو کر کے وتر پڑھے، وتر کی نماز، اور ساکس پہنے، وضو کی حالت میں تھے، سو گئے آپ، رات میں ساکس پہنے نہیں، سو گئے پیر، صبح اٹھے آپ، اب فجر کے لیے وضو کرنا تھا تو ساکس پر آپ نے مسح کیا۔ اب کاؤنٹ کریں گے فجر سے 24 آورس کو، پہنے رات میں تھے 10 بجے 11 بجے، اس کا حساب نہیں کریں گے آپ فرسٹ کب کیے؟ فجر میں کیے، فجر سے فجر تک 24 گھنٹے، یہ
یہ جو ہے حساب ہوگا. ٹھیک ہے, چلیے 3 شرطیں میں نے بتائی ہیں آپ کو. پہلی شرط کہ آپ نے حالت وضو میں اس کو پہنا ہو. نمبر 2 نجاستوں سے گندگی سے پاک ہوں آپ کے ساکس. نمبر 3 ٹائم باقی تھا آپ کا تو مسح کریں گے آپ, ٹائم ختم نہ ہو آپ کا. نمبر 4 کہ ساکس آپ کے پیر کو ڈھانکنے والے ہوں, پھٹے ہوئے نہ ہوں, یعنی ایسے پھٹے ہوئے کہ جسے پیر کا اکثر حصہ نظر آ رہا ہے. تھوڑا اگر 1-2 سوراخ ہے ساکس میں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن اگر آپ کے ساکس ایسے ہیں جو پورے پیر کو کور نہیں کر رہے, آدھا پیر یا اکثر حصہ پیر کا نظر آ رہا ہے, تو پھر آپ مسح نہیں کر سکتے کیونکہ پیر نظر آ رہا ہے آپ کا. اور 5ویں شرط بعض علماء نے کہی ہے کہ یہ ساکس جو ہے حلال کے ہوں, مطلب چوری کیے ہوئے نہ ہوں. آپ چوری کیے ساکس اور پہن لیے, یہ بھی بعض علماء نے جو ہے شرط رکھی ہے, اس کو ذہن میں رکھیے. تو اس طریقے سے یہ مسح کی شرطیں تھیں. چلیے مسح کا طریقہ کیا ہے, کیسے مسح کیا جائے گا؟ تو اس کا طریقہ اہل علم بیان کرتے ہیں کہ آپ اپنے گیلے ہاتھ کو, ہاتھ گیلے, گیلے سمجھ رہے ہیں حیدرآباد میں کچے, فصیح اردو میں گیلے ہاتھ. وضو کیے ہوئے تھے تو ہاتھ گیلے تھے آپ کے, ٹھیک ہے, تو ان ہاتھوں سے پیر کے اوپر والے حصے میں 1 مرتبہ آپ مسح کریں گے, نیچے نہیں اوپر. سیدھے پیر کو اوپر, الٹے پیر کو بھی اوپر, ٹھیک ہے, اوپر سے جو ہے 1 مرتبہ مسح کریں گے آپ, 1 ہی مرتبہ. یہ مسح کا طریقہ ہے. بھیگے ہوئے ہاتھ سے یا کچے یا گیلے ہاتھ سے آپ صرف اپنے اوپر والے حصے, کیونکہ ابو داؤد کی روایت اس سلسلے میں ہے, علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ رہا ہے. علی رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا اگر دین عقل کے حساب سے ہوتا, دین اگر عقل کے حساب سے ہوتا تو موضوع پر مسح کرنا نیچے ہوتا, پیر کے تلے میں نیچے, نہ کہ اوپر, کیونکہ گندگی نیچے لگتی ہے. لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ نے موضوع پر ساکس کے اوپر والے حصے پہ مسح کیا تھا. چلیے اس کے بعد آگے پڑھیں گے ہم مبطلات المسح. کیا چیز مسح کو باطل کرتی ہے, یعنی مسح کس چیز سے ٹوٹ جاتا ہے. جیسے وضو ٹوٹتا ہے نا, ایسے مسح بھی ٹوٹ جائے گا آپ کا. کس چیز سے وہ ٹوٹے گا؟ نمبر 1 نزع الجوربین. اگر آپ نے ساکس کو نکال دیا, پیر کھلے رکھ دیے, ساکس پر مسح کرنا ہے تو ساکس ہی نکال دیے تو مسح کیسے کر سکیں گے آپ؟ تو آپ کا مسح باطل ہو جائے گا. یعنی نکال دیے پھر پہن لیے اس کے بعد, تو مسح آپ کا باطل ہو جائے گا. اس کو ذہن میں رکھیے آپ, ٹھیک ہے. چلیے دوسری چیز جس سے مسح باطل ہو جائے گا, غسل اگر آپ پر واجب ہو گیا, چاہے وہ احترام سے ہو, کسی بھی چیز سے غسل واجب ہو گیا, جو جانتے نا غسل کی بحث آ رہی ہے آگے, تو غسل اگر واجب ہو گیا آپ کا تو ایسی صورت میں آپ جو ہے مسح نہیں کر پائیں گے, کیونکہ نہانا آپ پر واجب ہو گیا. کیا مسح کرنے ہے؟ کوئی حدیث سے دعا نہیں ہے مسح کرنے کے لیے, نہ مسح کرنے کے سلسلے میں ساکس کی کوئی تقسیم ہے. یہ بھی ایک اہم پوائنٹ ہے, یاد رکھیے. لوگ کیا کہتے ہیں مسح کے بارے میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا کہتے ہیں اس کے, کپڑے کے, چمڑے کے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چمڑے کے موزے ہوا کرتے تھے, تو چمڑے کا اگر ساکس بنا ہوا ہے تو آپ مسح کر سکتے ہیں. آج کل جو ہے تاگوں سے, نائلن سے, کاٹن کے, یہ اس پہ مسح نہیں کر سکتے ہیں. جبکہ معلوم ہونا چاہیے کہ حدیث میں دونوں الفاظ آئے ہیں, خفین جوربین, خفین اور جوربین. خف کہتے ہیں چمڑے کے ساکس کو, چمڑے سے بنا ہوا, اور جورب کہتے ہیں چمڑے کے علاوہ کسی بھی چیز سے بنا ہوا ساکس, اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں کیا, جورب. حدیثوں میں دونوں کا ذکر آیا ہے, لہٰذا آپ چاہے چمڑے کے پہنے ہو خفین, یا
چمڑے کے علاوہ کسی آج کل جو ہے نا کئی قسم کے ساکس ہیں، کئی چیزوں سے بنائے جاتے ہیں، تو کیا ان پر مسا نہیں ہوگا؟ مسا برابر ہوگا ان پر، کیونکہ جورب بولیں گے. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے. ایک مسئلہ اس میں ضروری ہے کہ ہم سمجھیں مسا میں، اور وہ ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی آپ کو اگر تکلیف ہو رہی ہے، بیمار ہیں، ساکس اتارنا مشکل ہو رہا ہے، تو اس کنڈیشن میں آپ ساکس پر مسا کر سکتے ہیں، ورنہ مسا نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے ایک کنڈیشن ہے، جب ایسی کوئی کنڈیشن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ آپ چاہے تکلیف میں ہو، بیمار ہو یا صحت، ہر دوست آپ جو ہے اپنے ساکس پر مسح کر سکتے ہیں. اگر خدمت میں صحابی موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مغیرہ رضی اللہ عنہ موجود ہیں، اور وہ ساکس اتارنے کے لیے جھک بھی گئے تھے، پیروں کی طرف چلے گئے تھے. آپ نے منع کیا، آپ نے فرمایا دعہما فإنی أدخلتهما طاہرتین، چھوڑ دو ان کو، میں نے بحالت وضو ان کو پہنا تھا. یہ سب سے واضح دلیل ہے کہ مسئلہ تکلیف یا تکلیف کے نہیں ہونے کا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو شریعت نے اجازت دی ہے، آپ جو ہے اس پر جب چاہے آپ عمل کریں، موسم سرد ہو یا نہ ہو، ضرورت آئے یا نہ آئے، ہر حال میں آپ اس سنت پر عمل کر سکتے ہیں. یہ واجب نہیں ہے کہ آپ ساکس پہنیں اور مسح کریں. پیر دھونا ہے، اگر موقع ملتا ہے ساکس پہنتے ہیں بحالت وضو تو آپ کرنا ہے. لیکن لوگ جو ہے دین نے آسانی کی ہے، تنگی بھائی ساکس پر مسح کرنا کیوں ہے اسلام میں بتائیے، تاکہ آپ کو مشکل نہ ہو. لیکن لوگ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتے ہیں. ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو جب بھی ساکس پہنتے ہیں اتارتے ہیں، حالانکہ انہوں نے وضو کی حالت میں پہنا ہے. تو وضو کی حالت میں پہنا تو مسح کیوں نہیں کرے؟ نہیں بھائی، ہم پیر دھوئیں گے، ہمارے دل کو اطمینان نہیں ہوتا ہے. اتارتے ہیں ساکس کو، ایک جگہ رکھیں گے، آپ دیکھیں گے پیر سے دھوئیں گے، پھر انتظار کریں گے چاہے 1 رکعت چلی جائے، 2 رکعت چلی جائے، یا کم از کم تھوڑا پیر سوکھ جائے، یا پوچھیں گے ٹیشو سے. یہ سب کام کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے ساکس بھی پہنتے ہیں، پھر جا کے نماز پڑھتے ہیں. کیا ضرورت ہے اس کی؟ جب اسلام نے اجازت دی ہے تو مسح علی الخفین کا مسئلہ ہے، تو کیوں نہ اس پر مسح کیا جائے. بہرحال یہ جو ہے مسح کا مسئلہ تھا. امید کے بعد سمجھ میں آئی ہوگی. بیچ میں تھوڑی سی آواز کا مسئلہ ہو گیا تھا. خلاصے کلام کیا ہے کہ مسح کرنا جائز ہے، اس کی دلیلیں موجود ہیں. نمبر 1. نمبر 2، اس کے لیے کوئی کنڈیشن تکلیف والی تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ 5 شرطیں ہیں جو اہل علم نے بیان کی ہے. بعض نے حلال وغیرہ کی شرط کو نہیں ذکر کیا ہے، پھر بعض نے ذکر کیا کیونکہ ہم منحص سے چل رہے ہیں. اس میں کیا شرط ہے؟ نمبر 1 کہ آپ حالت وضو میں پہنے ہوں دونوں ساکس. نمبر 2 کہ وہ ساکس جو ہے آپ کے پورے پیر کو کور کرنے والے ہوں. 1 2 3 سوراخ، تھوڑا پیر نظر آ رہا ہے، تھوڑا انگوٹھا نظر آ رہا ہے، تھوڑی انگلی نظر آ رہی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. زیادہ پھٹا نہ ہو کہ جس سے پیر نظر آ جائے اور وہ پھر ساکس نہ کہلائے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے تیسری شرط وقت میں ہو. ایسا نہ ہو کہ وقت ختم ہو جائے، جیسے 24 آورز ہو گئے. جو ابھی ہم نے ایک مثال دی نا کہ رات میں آپ پہنے تھے، فجر میں آپ نے مسح کیا، تو فجر سے فجر بھی ہو گئی، ظہر آ گئی، آپ ظہر میں بھی مسح کر رہے ہیں، 24 آورز ختم ہو گئے آپ کے، 24 گھنٹے، اس کے بعد بھی آپ مسح کر رہے ہیں تو آپ کا مسح نہیں ہوگا. یہ شرط ہے. اور مسافر کے لیے 72 گھنٹے. اور پھر اس میں یہ مسئلہ ہم نے بتا دیا، کاؤنٹ جو کیا جائے گا ساکس پہننے سے نہیں کیا جائے گا، پہلی مرتبہ جب مسح کیا گیا تب سے کیا جائے گا. اسی طریقے سے چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ دونوں ساکس ناپاکی اور گندگی سے پاک، مطلب اس میں ظاہر بات ہے پیشاب وغیرہ لگا نہ ہو، نجاست لگی بھی نہ ہو، ورنہ تو مسح نہیں کر سکتے آپ، وہ تو پتہ ہے مسئلہ. اس میں تو نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، کپڑوں پر بھی لگ جائے تو. اور 5ویں شرط جو بعض علماء نے ذکر کی ہے کہ وہ حلال کے ہوں، حرام کے ساکس نہ ہوں، تو حرام کمائی کے یا چوری کیے ہوئے ہیں، لوٹے، کسی پر ظلم کر کے آپ نے لے لیا ہے، ایسے ساکس وہ نہ ہو. اس کا بھی جو ہے خیال رکھنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی. تو اس طریقے سے ہم نے وضو کی بحث مکمل کر لی اور مسح کی بحث مکمل کری کتاب الطہارہ میں، فقہ میں. ٹھیک ہے. یہ طہارت کا مسئلہ چل رہا ہے نا، تو کیا کہتے ہیں، اب جو اگلا مسئلہ آ رہا ہے وہ غسل کا ہے، جو کہ بہت اہم ترین مسئلہ ہے غسل کا بھی. تو اس کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اگلی کلاس میں.
کہ غسل کا طریقہ کار کیا ہے، غسل کی قسمیں ہیں، واجب غسل، مستحب غسل وغیرہ، یہ سب پڑھیں گے۔ یہ چیزیں جو آپ کو بتائی جا رہی ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، روزمرہ زندگی میں کی جانے والی چیزیں، ان کو یاد رکھیں۔ وضو کے وسائل جو ہم نے پچھلی کلاس میں بیان کیے تھے، اور وضو توڑنے والی چیزیں جو بیان کی تھی ہم نے، اس کو ذہن میں رکھیں آپ، اور یاد رکھیں، نوٹ کریں اس کو نوٹس میں اپنے، اور آج جو مساح کی بحث ہم نے بیان کی ہے اس کو بھی آپ یاد رکھیں اور اس کو ذہن میں رکھیں تاکہ عمل کرنے میں آسانی ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے دین کا فہم عطا فرمائے، صحیح فہم، کہ ہم دین کو صحیح طریقے سے سمجھیں اور پھر دین پر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔